بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد مومنہ بیوی کے ساتھ ناراضگی نہ کرے، ان کریا منہا خلقاً، اگر اس کی کوئی ایک عادت کوئی ایک خصلت اسے ناپسند ہو، رضی منہا آخر، تو کوئی دوسری خصلت کوئی دوسری عادت ایسی بھی ہوگی جو اسے پسند ہوگی. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کے اوپر رنج اور غم نہ کرے کہ اس کی کوئی خصلت جو ہے وہ اسے پسند نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو. تو قرآن کریم میں اللہ نے اچھی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ تمہاری جو زندگی گزرے وہ اخلاق والی زندگی اور تحمل اور برداشت والی زندگی ہو، اور ایثار اور جذبے کے ساتھ تم ایک دوسرے کو برداشت کرو اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، فرمایا کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر کامل نہیں ہے، ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. تو عورت بھی انسان ہے اور اس کے اندر بھی خامیاں ہوں گی، اس کے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی. تو اس سے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اس کی اخلاق میں سے، اس کی شکل و صورت میں سے، اس کی عادات میں سے، اس کے سلیقے میں سے، اس کے ہنر میں سے اگر کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے اور تم اسے اچھا نہیں سمجھتے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس ایک کمی کو چھوڑو، یہ سوچو کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری خیر جو ہیں وہ رکھی ہیں، جن تک تمہاری نظر اور تمہاری نگاہ جو ہے وہ نہیں پہنچتی. تو اس لیے جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو ان کے اندر برے اخلاق ہیں یا بری عادات ہیں، ان کے اوپر نظر نہ کرو، اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو اچھی صفات اور اچھی کوالٹیاں ہیں، ان کے اوپر نگاہ کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ نے شاید بہت ساری خیر اس کے اندر رکھی ہو. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں خیر کی. ایک تو یہ کہ اگر اس کی شکل و صورت بظاہر اچھی نہیں ہے لیکن اس کا ایمان اس کا اخلاق اچھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ایمان کے اور اخلاق کی وجہ سے پورے خاندان کے اندر پورے کنبے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جائے، پورے گھرانے کے اندر نیکی پھیل جائے. تو فرمایا کہ ایک صفت تو کم ہے، دوسری صفت کی وجہ سے پورے خاندان کو نفع پہنچ جائے گا. یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں خیر دے دے، تمہیں ایسی اولاد عطا فرما دے کہ اس اولاد کے ذریعے سے اللہ کی ایک بہت بڑی خلقت کو نفع پہنچے، اور وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے نام کو زندہ رکھنے والی اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ جو ہے بننے والی وہ بن جائے. یا فرمایا کہ ایک تو اس کے اندر خامی ہے، لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ وہی عورت اپنے خاوند کے لیے نجات کا سبب و ذریعہ بن جائے.
اس کو جنت کے قریب لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اس کو دین کے اوپر چڑھانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک چیز میں اگر کمی ہوگی تو دوسری اللہ نے اس کے اندر کوئی خصلت اور کوالٹی رکھی ہوگی، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے تمہیں بہت سارا مال اور دولت دے دیں، تمہارے رزق کے اندر اللہ رب العزت برکت پیدا فرما دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور اسی بات کی طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا کہ اگر تمہیں ان میں کوئی ایک صفت جو ہے وہ کمی نظر آئے گی اور اسے تم پسند نہیں کرو گے، ناپسند کرو گے، تو دوسری صفت ایسی ضرور ہوگی کہ جس کو تم پسند کرو گے۔ تو جو صفات تمہیں پسند ہیں ان کی طرف نظر رکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم مصالحت کے ساتھ زندگی گزارو، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کرو اور مصالحت کے ساتھ زندگی گزارو، کہ اس کے اندر صلح کے اندر، مصالحت کے اندر فرمایا کہ خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر ہم جو ہے ان کے عیوب کی طرف نگاہ رکھیں گے، کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہے اور اس کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنا دل جو ہے وہ گندا کر لیں گے، اس کی طرف سے نگاہ پھیر لیں گے، اس کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیں گے، تو فرمایا کہ پھر ایسی صورت کے اندر تمہاری جو گھریلو زندگی ہے وہ کبھی بھی خوشگوار نہیں گزر سکتی۔ تو اس لیے اگر ان کے اندر خامیاں نظر آئیں تو ان کو یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اس نے اپنی جوانی، اپنا خاندان، اپنا سب کچھ میری خاطر قربان کیا، اور بہت ساری اس کے اندر جو ہے اعلیٰ صفات بھی ہیں، تو مجھے ان صفات کی طرف جو ہے نظر رکھنی چاہیے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے اس سے درگزر کرو، اس کو معاف کرو، اور خاوند سے اگر غلطی ہو جائے تو عورت کا یہ کام ہے کہ اس کو معاف کرے، اس سے درگزر کرے۔ اور فرمایا کہ جب انسان غیروں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کو معاف کرتا ہے، تو پھر جو اپنے ہیں، جن کے ساتھ تعلق ہے، جو سب سے زیادہ قریبی ہیں، ان کو کیوں نہ معاف کرے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر گھر والوں سے کوئی غلطی ہو جائے، مثلا کھانے میں نمک جو ہے وہ کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، بعض لوگ جو ہے اسی کی وجہ سے مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں، بعض جو ہے بچے اگر تیار نہیں ہیں اس کی وجہ سے، کپڑے تیار نہیں ہیں اس کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو ہے گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں کے اوپر، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے جس کے اوپر فضیلت دے دے، بعض کو حاکم بنا دے، بعض کو محکوم بنا دے۔ تو اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حاکم اور محکوم کے رشتے کے ساتھ ساتھ تمہارا راز اور نیاز کا، ناز اور نخرے کا رشتہ بھی ہے، محب اور محبوب کا رشتہ بھی ہے۔ تو اس لیے صرف حاکمیت مت جتلاؤ، بلکہ اس کے ساتھ محبت کو جو ہے اس کا بھی اظہار کرو۔ اور اگر فرمایا کہ تم قادر ہو اس بات کے اوپر کہ اس کو سزا دے دو اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، لیکن اس کے باوجود اگر تم اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، اس کی غلطی کے اوپر اس کو نرمی کے ساتھ سمجھا دیتے ہو، تو اس سے اس کے دل کے اندر اور زیادہ تمہاری جو ہے وقت پیدا ہوگی۔ فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عورتیں کہ جو نیک ہیں، صالحات ہیں، قانتات ہیں، تھوڑے کے اوپر جتنا خاوند کے پاس ہے اس کے اوپر قناعت کرنے والی ہیں، اس کے ساتھ ہر حال میں راضی اور خوش رہنے والی ہیں، اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کے آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کہ اے مسلمانوں، کچھ حقوق تمہارے ہیں عورتوں کے اوپر اور کچھ عورتوں کے حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ عورتوں کا جو تمہارا جو حق ہے عورتوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ تمہاری عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، تمہارے گھر کے اندر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں کہ جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو، ناپسند ہو۔ اور ان عورتوں کا تمہارے اوپر جو حق ہے وہ یہ کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی باوجود قدرت کے فرمایا کہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ فرمایا کہ تمہاری انبن ہو جائے تو اس صورت کے اندر پہلا کام یہ ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو، فائزوہن،
समझाओ नरमी के साथ। फिर भी अगर वो नहीं समझते, वाहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, तो बिस्तर अलग कर दो, अपनी ख्वाबगाह जो है वो अलग कर दो, ताकि उनको एहसास हो जब चंद दिन जो है अलग अलग होंगे तो वो दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पे सोचने पे मजबूर होंगे किसकी गलती है, तो शायद वो अपनी इस्लाह कर लें। और फरमाया कि फिर भी अगर वो बात नहीं आती, वज़रिबूहुन, तो फिर उस सूरत में फरमाया कि तुम उनको हल्की मार मारो। मार भी ऐसी ना हो कि उससे उनके जिस्म को कोई नुकसान पहुँचे, कोई हड्डी टूट जाए। हल्की मार जो है उसकी इजाज़त है। एक तो यहाँ पर इस मुल्क के अंदर इसकी इजाज़त भी नहीं है। यहाँ पर तो ईसाइयत का कानून है, ईसा अलैहिस्सलाम का, कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दे। लेकिन इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त है। इस्लाम में अफरात और तफरीत नहीं है। इसलिए फरमाया कि अगर तुम उसको मारो तो ऐसी मार मारो कि जो हल्की मारो, जिससे सिर्फ उसकी इस्लाह मकसूद हो। फिर भी अगर वो बात नहीं आती तो फिर दोनों ख़ानदानों में से जो सुलह खैर किस्म के लोग हों उनको जो है राब्ता करो और दोनों को बिठा कर के वो समझाएँ। तो फरमाया कि अगर वो इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके अंदर इस्लाह कर देंगे। एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा है कि मरने के बाद किसी ने उनको देखा ख्वाब में कि वो बेहतरीन बागात के अंदर जो है वो फिर रहे हैं, जन्नत के बागात के अंदर बड़े बड़े बागात हैं। पूछा कि अल्लाह ने आपको ये मर्तबा किस वजह से दिया? तो फरमाया कि एक मर्तबा मेरी बीवी ने खिचड़ी पकाई और उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि ये अल्लाह की बंदी है, इससे नमक ज़्यादा हो गया और ये अल्लाह की नेमत है। उसको मैंने अल्लाह की नेमत समझ करके सर नीचे करके खा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरी नेमत की कदरदानी की, इसलिए तू नेमत का हकदार है कि तुझे और ज़्यादा नेमतें जो हैं वो दी जाए। तो इसलिए फरमाया कि अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो जाती है तो सब्र कर ले कि इससे बहुत सारे काम अच्छे भी होते हैं, और अगर गलती हो गई तो इंसान है, उसको माफ़ कर देगा, दरगुजर करेगा। एक तो अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा बुलंद होगा, और दूसरा वो औरत जो है वो भी सोचने में मजबूर होगी कि देखो मुझसे गलती हो गई और इसने जो है दरगुजर से काम लिया। तो इस तरह फरमाया कि घरेलू जो ज़िंदगी है उसके अंदर इजाफा होगा प्यार और मोहब्बत के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल दैन व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिअ लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या